السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈبیٹ آر کی ٹیم آج پہنچی ہے رحمان فاؤنڈیشن، جس کا تعارف میں کیا کر رہا ہوں آپ ہمیشہ سے سارے لوگ جانتے ہی ہیں۔ مختلف میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پریس میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، آپ اس آرگنائزیشن کو جانتے ہیں۔ کافی عرصے سے یہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، خاص طور پہ گردوں کے مسائل کے حوالے سے، اور شفا بھی اللہ نے ان کے ہاتھ میں کافی رکھی ہے۔ اس ادارے کے کام آئی وہ خدمت جو لوگوں کے کم ہی کام آتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں روئے رواں اس فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں بعد میں آتا ہوں کہ آپ کو فاؤنڈیشن بنانے کا خیال کیوں آیا اور لوگوں کے یہ خدمت کیسے کرنے کا خیال آیا۔ یہ بتائیے گا کہ گردوں کے مسائل پیدا کیسے ہوتے ہیں، بیماری کیسے بڑھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے رحمان اپنے نام سے ادارہ بنانے کا، اور جس کا مقصد ہے گردوں کے حوالے سے جو امراض ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ڈائلسس فری کر رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ بہت بڑا کام اللہ لے رہے ہیں۔ بالکل۔ جہاں تک بات اپنے گردوں کے حوالے سے کہ کیوں مسئلہ کیوں آ رہا ہے، بیسیکلی 12 وجوہات ہیں گردے خراب ہونے کی۔ اچھا۔ اس میں جو پہلی بڑی وجہ ہے وہ شوگر کا ہائی رہنا، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ ہے بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ ہے یورین کے اندر پروٹین کا آنا، ٹھیک ہے۔ جھاگ کا آنا۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری کتنی پروٹین خارج ہو رہی ہے، نہ ہم ٹیسٹ کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ بے شمار اور تین بڑی وجوہات یہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو وجوہات میں پانی کا کم استعمال کرنا، پانی کا صاف استعمال نہ کرنا، ہمارے مرغن غذائیں، ہماری کھادیں، ہمارے پیسٹی ہماری سیلف میڈیکیشن، ہیوی قسم کے اینٹی بائیوٹک، ہمارا جو یوریا بہت ڈل رہا ہے فصلوں میں، جی جی۔ پھر ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے، پھر مختلف قسم کے سٹونز ہیں جو بنتے ہیں جو گردے ڈیمیج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہمارا جو ٹیسٹ نہیں ہوتے RFT میں، پتہ نہیں ہوتا گردے کتنے کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ 10-12 وجوہات ہیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں۔ اچھا، جا کے آپ نے بات کی، تو اگر میرے جیسا کامن آدمی بھی پیشاب کر کے اٹھتا ہے تو کیسے وہ میئر کرے گا کہ اتنی جاگ جو ہے وہ قابل علاج ہے اور اتنی خراب نہیں کر رہی؟ کیسے اسے نہیں پتہ چلتا، اسی لیے نا کہ بعض لوگوں کی جھاگ اتنی نظر نہیں آ رہی ہوتی، یا ہم کموڈ میں بیٹھتے ہیں، ہمیں کبھی چیک بھی نہیں کرتے کموڈ میں کہ ہمیں کتنی جھاگ آ رہی ہے، ہم تو فلش کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کے لیے ٹیسٹ ہی ضروری ہوتا ہے، پروٹین کا عام سا ٹیسٹ ہوتا ہے یورین کا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یورین میں کتنی پروٹین آ رہی ہے۔ یہ آنی چاہیے میرے اور آپ کے 150 تک۔ بالکل تو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں 150 سے نیچے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ چلی جاتی ہے 1000 2000 3000 4000، بالکل جو ہمارے نیفرون سیلز ہیں گردے کے، ان کو یہ ڈیمیج کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری بڑی وجہ ہے پروٹین۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شوگر جو ہے وہ بیسک وجہ زیادہ آج کل نظر آ رہی ہے، دیکھا جائے تو گردے ڈیمیج ہونے کی بڑی وجہ، پہلی وجہ شوگر ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے شوگر کا بننے کا کیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ایک دم ہاسپٹل میں آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے شوگر آ گئی، پیچھے کوئی ٹریک ہسٹری نہیں ہوتی، وہ کیا وجہ ہے؟ ضروری دیکھیں اس پہ کسی حد تک وراثت میں ہے، وراثت سے مل جاتی لوگوں کو شوگر، لیکن جن لوگوں کو وراثت سے نہیں ملتی اس کی جو وجہ ہے وہ ہمارا لیونگ سٹائل ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو ہمارے کھابیں، ہماری خوراکیں، ہم کھاتے ہیں بڑا اچھا ہیں، دیسی گھی، پراٹھے، اس طرح کی چیزیں، مرغن غذائیں، برن نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے۔ پھر اس کے علاوہ ہماری ٹینشن، ڈپریشن جو ہے وہ شوگر کا ایک بہت بڑا وجہ ہے۔ ہم اپنا دیکھتے نہیں، ہم نہ شکری کی طرف آ جاتے ہیں، ٹینشن، ڈپریشن، غصہ، بہت بڑی وجوہات ہے شوگر ہونے کی۔ بالکل ٹھیک۔ موٹاپا، ایکسرسائز نہ کرنا، ورزش نہ کرنا۔ بہرحال جس طرح 12 میں نے بتایا کہ 12 وجوہات ہیں گردے خراب ہونے کی، اسی طرح 12 سمٹم ہیں، 12 علامت ہیں جو گردے خراب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو 12 ہی علامت ہیں۔ ہمیں سب کو ایک علامت کا پتہ ہے صرف، مجھے جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ایک علامت ہوتی ہے آنکھوں کے نیچے سویلنگ کا ہونا یا پاؤں پر سویلنگ ہونا، اور ضروری نہیں کہ یہ لازمی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور جو وجوہات ہوتی ہیں، جو اور سمٹم ہوتے ہیں، اس میں متلی ہونا، دل خراب ہونا، الٹی کا آنا، سانس کا پھولنا، کمزوری کا ہونا، گھبراہٹ کا ہونا، بھوک کم لگنا، رات کو آنکھ کھل جانا سوتے سوتے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ عجیب سے سمٹم ہوتے ہیں، اس میں گردے نظر نہیں آ رہے، ہم سمجھ رہے ہیں دل کا مسئلہ ہے، دمہ ہو گیا، TB ہو گئی، ہم غلط رخ پہ جا رہے ہوتے ہیں، غلط رخ پہ جا رہے ہیں۔ اور بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے، ہم ہارٹ کے ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں یہ گردے مسئلہ ہے۔ تو بہرحال گردوں کا جو مسئلہ ہے ایک بہت، جو ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ہم یہی سوچیں کہ ہمیں سمٹم آئیں گے، یہ سمٹم بڑے عجیب سے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے جلدی ہمیں ٹیسٹ کرانے کی طرف جاتے نہیں ہیں، اور تب جاتے ہیں جب لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے یوریا بڑا ہوا ہے، کریٹن بڑا ہوا، اب آپ کے ڈائلسس ہوں گے، اب آپ کے گردے واش ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو آدھا بندہ تو ویسے ہی لگا جاتا ہے بیچارہ، لیکن مہنگا مشکل علاج ہے ڈائلسس کرانا۔
اس میں ہم نے ٹیسٹ کر دیے فری پورے پاکستان کے جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے کچھ چارجز نہیں لے رہے. اگر اس پروگرام کی وساست سے جو پروگرام دیکھا جا رہا ہے، ناظرین آگے صرف اتنا کہہ دیں کہ ہمیں ایک چینل پہ بتایا گیا تھا کہ رحمان فاؤنڈیشن اپنے جو گردوں کا ٹیسٹ ہے وہ فری کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ ٹیسٹ کرائیں. اس کا نام ہوتا ہے RFT، رینل فنکشن ٹیسٹ. ٹھیک ہے. وہ کروانے چاہیے. بالکل ٹھیک. مجھے بھی کروانے ہیں، آپ کو بھی کروانے ہیں، جو ناظرین پروگرام دیکھیں ہم سب کو کروانے ہیں. بالکل ٹھیک. تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر یوریا کتنے ہیں. بالکل. یوریا ہونا چاہیے 10 سے 50 تک. ٹھیک ہے. میرے اور آپ کے بلڈ کے اندر یوریا 10 سے 50 تک. بالکل ٹھیک. کریٹینائن 0.5 سے 1.3 تک. ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ نہیں ہمارا 1.3 ہے یا 3.1 ہے. بالکل ٹھیک. یا 5 پہ گیا ہوا ہے یا یوریا 200 پہ گیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ علامات ہی تب آتی ہے جب یوریا 200 150 پہ چلا جاتا ہے اور کریٹینائن 6 7 پہ 8 پہ چلا جاتا ہے، تب سمٹم آتے ہیں. تب دیر ہو چکی ہوتی ہے. بالکل. تب ہمیں ڈائلسس کروانے پڑتے ہیں. ہم بھی کرواتے ہیں ڈائلسس. ایسی حالت میں مریض آ جائے بری حالت میں تو میں کیس نہیں لیتا. بالکل ٹھیک ہے. ہم دو طرح سے کام کر رہے ہیں. ایک تو ہمارا ادارہ ہے رحمان فاؤنڈیشن جو فری ڈائلسس ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے. لاہور، فیصل آباد، جہلم، کراچی، اسلام آباد، سیالکوٹ، کہ ہم یہاں پہ ڈیلی ڈائلسس کرتے ہیں الحمدللہ. کوئی 60 مشینیں ڈیلی ہماری لگی ہوئی ہیں. اچھا. کوئی 120 ڈائلسس ہم روزانہ کرتے ہیں. 120 خاندان وابستہ ہے. بالکل. کوئی 2.25 لاکھ کا خرچہ ہے روزانہ. کوئی شک نہیں. اور 80 لاکھ کا خرچہ مہینے کا. ٹھیک ہے. بہت بڑا حصہ ہم ڈال رہے ہیں اپنی عوام میں، اپنے پاکستان کے اندر. اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ نہیں دے رہی ساتھ. حکومت کوئی بھی حکومت آئی ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیلتھ پہ کام کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک بہت بڑا کام کر کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے حق کے ہمارے اپنا ہم کوشش اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. RFT آپ نے کہا کہ ہر ایک کو کروانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب گردوں کا جو ایک تو علاج ہے جو دنیا ساری کر رہی ہے، ایک آیورویدک آپ کا علاج ہے، اس میں اور دوسرے علاج میں کیا فرق ہے بنیادی؟ اور ایک آپ چارٹ بھی دیتے ہیں، دوائیاں علاج بالغذا ٹائپ بھی کچھ کر رہے ہیں، وہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں جی، میں ہربلسٹ ہوں. میں ہربل طریقے سے علاج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے کوئی الکلائن پہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں کوئی ایسی الکلائن ڈھونڈی ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی ایسے جو ہم باڈی کے اندر دیتے ہیں بائی ماؤتھ، کوئی غذاؤں دیکھیں کہ کون سی غذا ایسی ہے جس میں الکلائن زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ہم سب لوگ ایسڈ ہی کھائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں اور آپ جتنے لوگ ایسڈ کی طرف ہیں، جتنے مرغن غذائیں ہم سب ایسڈ ہیں. بالکل. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایسڈ کن چیزوں میں، الکلائن کن چیزوں میں. بالکل. تو زیادہ تر لوگ ایسڈ کھا رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں اپنا. ٹھیک ہے. بہرحال ہم نے الکلائن پہ کام کیا کہ کلونجی میں کتنا الکلائن ہے، اجوائن میں جو نبی پاک نے چیزیں زیادہ پسند فرمائی ان میں الکلائن زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پر اس طرف آئے ہیں، وہ غذائی چارٹ بنایا، وہ 2.5 سال کی محنت لگی ہمیں. اچھا. کہ دہی میں ویسے دہی کھائیں گے تو کیا ہوگا، اس سے کتنا یوریا بنتا ہے. دہی میں پودینہ ڈال لیں گے اس کی تاثیر کیا بن جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. دہی میں چینی ڈالنے سے کیا بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر چیز کی ایک اپنی تاثیر ہے. ٹھیک ہے. مولی کے اندر کتنا الکلائن ہے یا آلو کے اندر کتنا ایسڈ ہے. اس پہ بڑا محنت کر کے کوئی 2.5 سال کی محنت کی کون سی سبزیوں میں ایسڈ ہے، کن میں الکلائن ہے. پورا ریسرچ چارٹ بنایا تو الحمدللہ اس پہ کام کیا اور وہی ریسرچ ہم نے دنیا کو دے دی ہے. اچھا. الحمدللہ یہ ریسرچ ہم نے ہارورڈ یونیورسٹی، دنیا کی پہلے نمبر کی یونیورسٹی، اس کو دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہماری ریسرچ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے ڈائلسس کو لوگوں کو ڈیلے کر دیا 15 سالوں کے لیے، 10 سے 15 سالوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک بہت بڑا کام ہونے والا ہے پاکستان کے طریقہ کہ ایک پاکستان سے لوگوں نے کام کیا آیورویدک میں، ہربل پہ. بالکل. اور ہماری ریسرچ کو مانا گیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسے پیشنٹ ہے تو ہمیں پیشنٹ شو کریں. ٹھیک ہے. میں نے 50 بندوں کا ڈیٹا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں 15 بندوں کو اپنی ریسرچ کے لیے وہ لے جانا چاہ رہے ہیں. جیسے حالات اچھے ہوتے ہیں کرونا کے دنیا میں جو آیا ہوا ہے پریشانی، یہ وبا جیسے کم ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ ایک بہت بڑی دنیا سے ڈاکٹر آ رہے ہیں، پوری دنیا سے. میں بھی اپنی ریسرچ دے رہا ہوں وہاں پہ. ٹھیک ہے. کہ کیسے ہم نے لوگوں کو بائی ماؤتھ کون سے الکلائن دیتے ہیں. ہماری حکمت یہ کہتی ہے کہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ ایسڈ ہے، الکلائن ہے اور سالٹ ہے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کی کمی بیشی کا نام بیماری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بیسیکلی یہ ایسڈ بڑا ہوا جسم میں، الکلائن کم ہوا ہوا ہے. جب ہم نے گردوں پہ کام کیا تو کیا وجہ بنی ہے. ٹھیک ہے. تو زیادتی کا نام یہ زیادتی ہوئی ہے. ایسڈ زیادہ ہوا ہوا جسم میں، الکلائن کم ہوا ہوا ہے. ہم الکلائن دے رہے ہیں باڈی میں بائی ماؤتھ. ٹھیک ہے. غذاؤں کے ذریعے، اور جو ہم نے ہربل ڈھونڈی ہیں چیزیں ڈھونڈی ہیں، مختلف چیزیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی جسم میں جائے گا ایسڈ کم ہو جائے گا، یوریا کریٹن نیچے آ جائے گا، پیشنٹ ڈائلسس سے بچ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک بہت بڑی کاوت اس میں بھی کیا ہے. ایک غذائی چارٹ بنایا ہے، محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈائلسس سے بچا بھی رہے ہیں، ڈائلسس سے روک بھی رہے ہیں. اور جو پیشنٹ چلے جاتے ہیں ڈائلسس پہ، کرونک کیس ہو جاتے ہیں. کچھ کیس اکیوٹ ہوتے ہیں، کچھ کرونک ہوتے ہیں. جو کرونک ہوتے ہیں پھر ہمیں بھی ڈائلسس کروانے پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بہرحال وہاں پہ ہم پھر ایک فری ڈائلسس کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ہربل میں ایک بڑا نام انڈیا کا سامنے آتا ہے، اور انڈیا کا اتنا کام اور ان کے آیورویدک اور پتہ نہیں کیا کچھ، ان کے جو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، اور پنڈت لے لیں یا ان کا جو سکھ ازم سے لوگ متاثر ہیں، وہ بڑا آیورویدک پہ کام کرتے ہیں. پاکستان میں اتنا کم کیوں ہے آپ کے؟ دیکھیں پاکستان میں وہ معیار نہیں ہے، وہ لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جو کالجوں کا ہے
وہاں پہ میں گیا ہوں، انڈیا ہو کر آیا ہوں، وہاں پہ بڑا اچھا میرٹ ہے، بڑے اچھے ہاسپٹل بنائے انہوں نے ہومیوپیتھی کے، ہربل کے. میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں. نو ڈاؤٹ کہ ہم سے بہت آگے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنتی لوگ ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہندو ہوں وہ مسلمان ہوں. وہاں پہ ایک ہوتا ہے کہ بھی ہم ان سے آگے جائیں. ٹھیک ہے. بہرحال لیکن میں نے وہاں پہ ان کو یہ برابر ضرور کروایا، انڈیا میں جا کے ایک نام بنایا اور وہاں پہ بتایا کہ ہم آپ سے آگے ہیں. اچھا. اس شعبے میں بالکل آپ ہم سے آگے ہیں، باقی شعبوں میں اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کڈنی کے حوالے سے، گردوں کے حوالے سے ہم آپ سے آگے ہیں. وہ کیسے؟ میں نے بہت بڑی لیب بنائی. میں نے کہا ہماری یہ لیب ہے اور یہ ہمارا فاؤنڈیشن ڈیلسی سینٹر فری بنا رہے ہیں، اور یہ ہم نے ہربل سے لوگوں کے ڈیلسی روکے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک صاحب نے ہندو تھے، انہوں نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، مالا ڈالی ہوئی تھی. اسی بہت بڑے سیمینار تھا، پوری دنیا سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے اس دہلی کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس کو بڑا وہ پروموٹ کر رہے تھے کہ اس بندے نے ڈاکٹر رمیش کمار نے 3 لوگوں کے ڈیلسی روکے ہیں. اچھا. وہ عام سے لوگ تھے، نارمل سے، ہمیں پتا کون سے کورونی کے کون سے ایکیوٹ کیسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ تامل میں وہ بول رہے تھے، ان کی ریکارڈنگ تھی. میں سے نہیں رہا گیا، میں نے، حالانکہ میرا اس میں تھیسس نہیں تھا، لیکن میں نے کہا جی میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور ہم یہ رحمان فاؤنڈیشن، ہمارا رحمان میڈیکل سینٹر، رحمان ہربل سینٹر، رحمان ریسرچ سینٹر، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے. میرے پاس 1600 بندہ تھا اس وقت، چند سال پہلے کا واقعہ. تو میں نے کہا میرے پاس 1600 بندہ جس کا ڈیلسی رکا ہے، آپ نے 3 والے بندے کو اٹھایا ہوا ہے. وہ کہہ رہے سب ہندو میرے ہو گئے کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں جی، کیسے کیا آپ نے؟ میں نے کہا جیسے انہوں نے روکے ہیں، یہ تو عام سے کیس ہیں، ایکیوٹ کیسز. میرے پاس تو کرونک بھی ہے 52 کیس. پھر اگلے دن انہوں نے مجھے ٹائم دیا، پھر ان کو میں نے بتایا، ویڈیو میرے پاس تھی USB کے اندر، مریضوں کے ویوز تھے. کوئی بھی دیکھنا چاہے، میرا اپنا چینل ہے ڈاکٹر وقار نیاز کے نام سے یوٹیوب پہ. اس میں جو کینیڈا سے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، امریکہ سے، انگلینڈ سے، پاکستان سے، انڈیا سے، میرے پاس جو پیشنٹ ہیں ان کا ڈیٹا موجود ہے. وہ دیکھنا چاہیں ان کو دیکھیں، ان کی باتیں سنیں. بہت بڑا کام ہم کر کے دکھا رہے ہیں الحمدللہ. یہ جو کڈنی میں جو ڈاکٹر صاحب آ جاتا ہے پتھری وغیرہ اور اس طرح کے بڑے معاملات میں لوگ پھنسے رہتے ہیں بیچارے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کن غذاؤں سے یہ سٹونز بنتے ہیں. دیکھیں جی، سٹونز پیدا ہوتے ہیں کچھ 7 قسم کے. ٹھیک ہے. ہمارے جسم کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے کون سے سٹون پیدا ہیں. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، سن کے دیکھ کے حیران ہو جائیں. یہ سٹون ہیں جو انسانی جسم سے نکلے ہیں، یہ مختلف سٹون ہیں، یہ گردوں سے نکالے گئے ہیں. اب امیجن کر سکتے ہیں یہ انسانوں میں سے نکلے ہیں. یہ عورت کے مثانے میں سے نکلا ہے. اس کو توڑنے کی کوشش کی. اب دیکھیں کتنا بڑا سٹون ہے. بالکل. اب یہ دیکھیں، یہ تو ایسے لگ رہے ہیں سڑک کے پتھر ہیں ایسے ہی ہے. اب دیکھیں کوئی کس طرح کا سٹون ہے، کوئی کس طرح کا سٹون ہے، اور یہ کچھ نکل آتے ہیں کچھ نہیں نکلتے. اس پہ ہم ایک پورا پروگرام کریں گے سٹونز پہ. بالکل. باقی جو ہم کام کر رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ جو وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ اس ادارے کا ساتھ دیں. ضرور. بالکل. ہم غریبوں کا علاج کرتے ہیں فری، ان کی دعائیں لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو خود دیکھا اپنی نظروں سے یہ کہ آپ نے بالکل دیکھا. لوگوں کے آپ ایک پروگرام فاؤنڈیشن پہ ضرور کریں تاکہ لوگوں کی ضرور اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا اس طرف آنا بہت ضروری ہے. پاکستانی ان اقوام میں شامل ہے ڈاکٹر صاحب جن کا مخیر حضرات جو دینے میں زیادہ بلیو رکھتے ہیں. اور جب یہ کرونا کی ڈیزیز آئی تو پاکستان پہلے 3 ممالک میں تھا، US، کینیڈا، اور اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا تھا. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دینے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کو آگے بندہ نہیں ملتا. یہاں آپ جیسے لوگوں کو زیادہ کیپچر نہیں کر سکتے. میری میڈیا کے توسط سے، ہمارے چینل کے توسط سے یہ ضرور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کا یہ سیٹ اپ دیکھیں، آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. بے شک اپنے پیشنٹ کو ضرور بھیجیں. میں نے بھی پیشنٹ یہاں پہ بھیجا تھا اور اس کو بھی پتھریاں پچھلے ویک ہی ابھی نکلی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے میرا سوال یہ تھا کہ کون سی وہ غذائیں ہیں جن کی وجہ سے یہ دیکھیں جی، چاول ہیں، دودھ ہے، جن کو دیکھ لیں پتہ لگ جائے کہ کیلشیم کا ہے، آکزیلیٹ کا ہے، کون سے جو ہیں سٹون بن رہے ہیں. بار بار وہ ہم کروا لیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جن کے نام نکل رہے ہوں. ٹھیک ہے. کہ پھر ہم وہاں پہ وہ میڈیسن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ والی میڈیسن سے یہ نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں نے پھر کہا نا کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہم ایک پورا، میں چاہوں گا پروگرام کرنا ضروری کریں گے، اور لوگوں کو نالج دیں کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں ان پریشانیوں سے، ہم ڈیلسی سے کیسے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی بات کی جا سکتی ہے کہ کون سی، اس میں صرف ایک ہی چیز بتاؤں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں بیماریوں سے بچیں، ایک صحت مند زندگی گزاریں دنیا میں آ کے جو اللہ نے دی ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دنیا میں صحت مند رہنے کے لیے بھیجا ہے. بے شک. صحت مند زندگی دے کر بھیجا ہے. بے شک. اگر ہم یہ صحت مند زندگی نہیں گزار رہے اور بیمار ہو رہے ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ ہمارا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہاتھ ہے، ہمارا اپنا لیونگ سٹائل ہے، ہماری اپنی جو رہنے سہنے کا طریقہ وہ بہتر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑی وجہ بن رہی ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند رہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ایک صحت وہ خوراکیں لینی ہے، متوازن خوراک لینی ہے، سادہ غذائیں لینی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے خوراکیں کون سی لینی ہے اس کا جواب لوں گا. ناظرین ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ریسرچ میں ان کی ٹیم کون سی ہے، اور کیا یہ جو پاکستان کو مستفید کر رہے ہیں
پورے پاکستان میں ان کے جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں دنیا کو اب یہ دینے جا رہے ہیں، وہ کہاں تک بات پہنچی ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، باتوں کا سلسلہ جاری ہے ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب سے، چیئرمین ہے رحمان فاؤنڈیشن کے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ رحمان فاؤنڈیشن بنانے کا خیال کیوں آیا اور کب سے یہ سلسلہ جاری ہے؟ ہمارے ایک عزیزوں میں بچے کی ڈیتھ ہوئی کڈنی فیلئر کی بنا پہ۔ اچھا، بچے کا ٹرانسپلانٹ بھی ان دنوں میں ہوا۔ اس ٹائم شاید وہ صحیح بتا بھی نہیں پا رہے تھے، 2003 کا ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو 2003 کے اندر جب مجھے پتہ چلا تو میں اس سے پہلے ایڈکشن کے شعبے پہ کام کر رہا تھا اس وقت۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کے لیے میں بہت بڑا اسکول بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اپوزٹ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے ماڈل ٹاؤن میں۔ ٹھیک ہے، بہرحال وہی خدمت کا کام تھا۔ تو لیکن جب اس میں جب یہ پتہ چلا تو اس وقت مجھے مجبور ہو کے ہاسپٹل بند کرنا پڑ گیا، کوئی ایسا ہی واقعہ ہوا۔ تو ابھی میں سوچ رہا تھا کس شعبے پہ کام کرنا چاہیے، یہ شعبہ تو بہت اچھا تھا، لیکن اور اسی دوران میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو پھر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی راہ دکھائی۔ اور جب میں وہاں گیا اور انہوں نے بتایا کہ ایسے وہ صحیح بتا نہیں پا رہے تھے کہ بھی گردے واش ہو رہے ہیں، ڈیلسیز ہو رہے ہیں، وہ کہتے تھے خون لگتا ہے بچے کو۔ ٹھیک ہے، خیر میں جب گیا ہوں تو تب کافی وقت گزر چکا تھا، ٹرانسپلانٹ بھی ہوا، وہ بھی ریجیکشن ہو گئی اور بچے کی خیر بعد میں ڈیتھ بھی ہو گئی۔ جب میں زندہ تھا تو میں جب گیا وہاں پہ ہاسپٹل تو وہاں پہ میں نے بات کی، انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ بھی ہمارے داماد ہیں، ان کے میرے سسرالی رشتہ دار تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے بتایا کہ میں نے ان دنوں میں ایڈکشن پہ کام کر رہا تھا، نشے کا علاج تھا، میں نے کہا میرا ایسا فارمولہ بنایا جس سے نشہ دوبارہ بندہ نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی اس کا علاج نہیں ہے؟ انہوں نے بولا نہیں، ڈیلسیز کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹرانسپلانٹ ہے بس۔ ٹھیک ہے، خیر انہوں نے میرا جب تعارف کرایا کہ انہوں نے کوئی فارمولہ ڈھونڈا ہے نشے کا، تو انہوں نے مجھے مذاق میں کہا کہ آپ بھی کریں نا اس شعبے پہ کام، کوئی محنت کریں نا۔ ٹھیک ہے، گردے والے کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں اس فیلڈ میں آیا، وراثت سے بھی کچھ چیزیں ملی ہوئی تھی، والد میرے ایلوپیتھی ڈاکٹر تھے، ٹھیک ہے، میڈیکل کے ڈاکٹر تھے۔ پھر میں نے اس فیلڈ میں آ کے دیکھا کہ میڈیکل میں تو کوئی علاج نہیں ہے، ڈیلسیز ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں نے کچھ ہربس کی طرف آیا اور ایسے لوگوں سے ملا، ایسے وہ لوگ جو اس شعبے پہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، پھر ان سے ملا، کچھ سیکھا، نبض سیکھی، پھر کوئی الکلائن پہ کام کیا، ایسڈ پہ کام کیا کہ کیا وجہ کیا بن رہی ہے، ایدی صاحب کیوں ڈیلسیز پہ چلے گئے، ٹھیک یہ ہے، مہدی حسن کیوں چلا گیا، ٹھیک ہے، میڈم نور جان صاحب نور جان کیوں چلی گئی، اور لوگ جو بڑے بڑے نام تھے، ٹھیک ہے، دنیا سے چلے گئے اور ڈیلسیز پہ کیوں جا رہے ہیں۔ تو اس میں پتہ چلا کہ جناب ہماری باڈی کے اندر جو ہے، ہماری حکمت یہ کہتی ہے آیورویدک کہ جناب انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ ایسڈ، الکلائن اور سالٹ ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں ایسڈ کی زیادتی ہے، یوریا کریٹن بڑا ہوا ہے۔ پھر اس پہ میں نے کام کیا، الکلائن پہ کام کیا، الکلائن ڈھونڈی غذاؤں کے ذریعے، ٹھیک ہے، کچھ ہربس ڈھونڈی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ سب کام کو کچھ 17 سال ہو گئے، 17 سال لگ گئے، تو لگ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسی چیز مل گئی، ایسا فارمولہ مل گیا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جس سے لوگوں کے ڈیلسیز کم ہو رہے ہیں، جس سے ڈیلسیز ڈیلے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کام اللہ نے دی ہے۔ تو برلی رحمان فاؤنڈیشن ایک اللہ کے نام سے بنایا گیا ادارہ ہے، اور یہ لوگوں کی اصل میں ضرورت بھی ہے۔ میں انگلینڈ میں رہا ہوں، یو کے اندر میں نے دیکھا ہے، وہاں سے گاڑیاں آتی ہیں گھروں سے لے کے مریض کو ڈیلسیز کروا کے چھوڑ کے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پیشنٹ جو بیچارے پریشان ہوئے ہوتے ہیں، رکشے کا کرایہ نہیں ہوتا، آٹو کا کرایہ نہیں ہوتا لوگوں کو۔ تو پھر اس فیلڈ کی ضرورت بھی تھی کام کرنے کی، پر اس پہ محنت کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا۔ کتنے ابھی تک مریضوں کا علاج کر چکے ہیں اور کتنوں کا ڈائلسس کر چکے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم ڈیلسیز کی بات کریں تو اب تک کوئی 17 سالوں میں 16 سالوں کے اندر ہماری جو مشینیں اس ٹائم کام کر رہی ہیں، لاہور، فیصل آباد، جیلم، اسلام آباد، کراچی، سیالکوٹ، تو کچھ ہمارے پاس 60 ڈیلسیز مشینیں اس ٹائم لگی ہوئی ہیں جن سے ڈیلسیز ہوتا ہے روز، ٹھیک ہے، اور دو شفٹیں لگ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تقریباً 120 خاندان ہیں جن کا ڈیلسیز فری ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک ہم کوئی 1.5 لاکھ سے زیادہ ڈیلسیز کر چکے ہیں لوگوں۔ اچھا، 1.5 لاکھ بڑا کوئی نمبر ہے۔ یعنی سمجھ لیں کہ کوئی 1 ارب روپے کا خرچہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لگا چکے ہیں اپنے پاکستان پہ۔ بالکل ٹھیک، اتنے ڈیلسیز ہم اتنے سالوں میں کر چکے ہیں۔ ہمارا 10 کروڑ کا بجٹ ہے سالانہ، ٹھیک ہے، اور ہمیں 16-17 سال ہو گئے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے۔ تو اللہ کا شکر ایک بہت بڑی کاوش ہم کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ لاہور سے مختلف شہروں میں بڑھانے کا خیال کیسے آیا اور کس طرح سے یہ ساری ٹیم بنی ہے؟ دیکھیں گردے والے پیشنٹ کوئی لاہور میں صرف تو نہیں ہے کہ صرف لاہور میں ہی ہے، ہر شہروں میں ہے، ہر پاکستان کے ہر شہر میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ضرورت ہے، بیسیکلی یہ دیہاتوں میں ضرورت ہے۔ جو دیہات کے لوگ ہیں، سکھر کے لوگ کراچی آ رہے ہوتے ہیں، کہاں سے لوگ، گاؤں سے لوگ بیچارے، کوئی سائی والا آ رہے ہیں، کوئی ملتان آ رہے ہیں، کوئی کراچی آ رہے ہیں، کوئی لاہور آ رہے ہیں۔
تو ان شہروں میں بھی بننے چاہیے, ان دیہاتوں میں بھی بننے چاہیے. بالکل ہم چاہ رہے ہیں وہاں بنانا, ہم چاہ رہے ہیں کہ جو وہ لوگ جو اللہ نے دیے ہوئی ہے مخیر زراعت ہیں, جگہ دی ہوئی ہے انہوں نے وہیں چھوڑ کے چلی جانی ہے. بالکل اتنی سی جگہ لے کے جانی ہے 6 فٹ, کوئی شک نہیں. باقی جو جگہ ہے وہ دے ادارے کو, ٹھیک ہے, فلائی کاموں کے لیے, تاکہ وہاں پہ مسجد بن جائے, کوئی ہاسپٹل بن جائے, کوئی ڈائلسس سینٹر بن جائے وہاں کے لوگوں کے لیے, بالکل اپنے خاندان والوں کے لیے, بالکل اپنے علاقے کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنی برادری کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. جگہ کوئی جگہ دے دے, کوئی اس کو بنانے کا خرچہ دے دے, کوئی مشینیں دے دے. یہ ڈائلسس کا سیٹ اپ بنتا ہے 1 کروڑ روپے کا. ٹھیک ہے. تو 1 کروڑ روپے کا سیٹ اپ بن جانا, ہر علاقے میں بنانا چاہ رہے ہیں ہم. تو جو کروڑ پتی لوگ ہیں, ارب پتی لوگ ہیں, ان کو 1 کروڑ پہ اپنی والدہ کے نام سے بنا دیں, کوئی والد کے نام پہ بنا دیں. سیٹ اپ بنانا تو مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, اس کو چلانا بھی تو مسئلہ ہے. چلانے کے لیے بھی لوگ مل جاتے ہیں. جیسے ہمیں سکہ صاحب ملے ہیں فیصل آباد میں, بہت بڑا اچھا بندہ ہے, نیک بندہ ہے. وہ ہمیں پورے سیٹ اپ کا خرچہ وہ انہوں نے اٹھا لیا ہے. ٹھیک ہے. 12 لاکھ روپے کا خرچہ ہو رہا ہے 1 مہینے کا. بالکل. انہوں نے بولا میرے ذمہ. ٹھیک ہے. ایسے بڑے لوگ پاکستان کے اندر بڑے مخیر حضرات ہیں جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بالکل کون سا ادارہ اچھا کام کر رہا ہے. تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بڑا شفاف ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کا واحد اور منفرد ادارہ ہوگا میرے اپنے حساب سے, کہ کسی ڈائریکٹر کا اعزازیہ نہیں ہے. پورے دنیا میں ڈائریکٹر ہیں ہمارے. بالکل ٹھیک ہے. کسی کا اعزازیہ نہیں, اور میں نے خود قرآن پہ حلف دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ پیسہ مجھ پہ حرام ہے, میرے بچوں پہ حرام ہے. بالکل. یہ فاؤنڈیشن کا پیسہ بندوں پہ لگتا ہے, اللہ کے بندوں پہ. بالکل ٹھیک. اور ڈائلسس پہ کے مریضوں پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ان کی دعاؤں کے صدقے میں نہیں, ہم نے دیکھا آپ کے چاہے جس بھی کیٹیگری کے بندہ آئے آپ اس سے اسی طرح شفقت سے محبت سے کام کر رہے ہیں. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیشہ اپنے سے بڑے یا چھوٹے یا جو بھی ہے امیر غریب کا فرق کیے بغیر آپ ان کا علاج کر رہے ہیں. یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ سارا؟ کیونکہ یہاں پہ تو کسی کے پاس فارمولہ آ جائے تو اس کا ٹائم لینے میں مہینوں لگ جاتے ہیں, ایک لائنوں کا تصور باندھا جاتا ہے. لیکن آپ کا دروازہ کھلا ہے, یہ کہاں سے دینا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ یہ مالا کا احسان ہے. میرے والد صاحب کو ڈاکٹر تھے, کچھ مجھے وراثت سے چیزیں ملی ہیں. اور یہ بیسیکلی مجھے ان لوگوں کی دعائیں جو ڈائلسس جن کا فری ہو رہا ہوتا ہے, میری 11 سال نبی پاک کے روزے پہ حاضری ہوئی ہے. سبحان اللہ. ہر ماہ ہوئی ہے. اچھا. ہر ماہ عمرے کی سعادت ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو یہ دعائیں تو ہیں نا پیچھے, ان لوگوں کی دعائیں تو ہوتی ہیں. بالکل. مجھے گھر سے نکلے ہوئے 17 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. میں کوئی 20 دن گھر سے باہر ہوتا ہوں, دوسرے ملکوں میں, دوسرے شہروں میں, سارے سینٹر بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. میں خود جا رہا ہوں لوگوں کی خاطر. بالکل. لوگوں کا سفر نہیں کر سکتے بیچارے, گردے کے پیچھے پاؤں پھول جاتے ہیں, پیسے نہیں ہیں گاڑی کرانے کے. تو میری کوشش ہوتی ہے میں جتنا مجھ سے ہو سکے میں اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلا ہوا ہوں, سفر کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہم سفر پہ بات کریں تو میں خود کام جاتا ہوں کہ جب میں ابھی تو انگلینڈ نہیں جا رہے, جب میں انگلینڈ, سعودیہ, دبئی, یہ سارے شارجہ, ابوظہبی, جدہ, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, لندن, برمنگھم, بریڈ فورڈ, مانچسٹر, میں 6 تاریخ کو گھر سے نکلتا تھا. میں 22 کو گھر آتا تھا. کراچی, کوئٹہ, پشاور, سکھر, حیدرآباد. میں کبھی ڈر جاتا ہوں. جیلم, اسلام آباد, پشاور, کوہاٹ, ملتان, فیصل آباد. میں یہ 2005, 2006, 2007 کے بارے میں سوچتا ہوں تو خود لٹرلی کانپ جاتا ہوں. اتنا سفر. اور اب تک میں اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے بندوں کے لیے, کسی کے لیے نہیں, اللہ کے بندوں کے لیے خدمت کے جذبے سے کوئی 1 کروڑ 25 لاکھ مائلز سفر کر چکا ہوں دنیا کا. اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہو سکتا ہے. میرا نام اگر اس کا دیکھا جائے مائلیج کے حساب سے, میرے جو پاس پورا پروف ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے جتنے سفر کیے ہیں, جہازوں کے ٹکٹ جو بچتے ہیں, بورڈنگ کارڈ, مجھے پاکستان میں سفر کر رہا ہوں تو یہ گنز آف ورلڈ بک میں نام آ سکتا ہے میرا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں کوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا نام گنز آف ورلڈ بک میں ہے. اللہ کے نام میرا قبولیت ہو جائے اور کسی طرح کی واپسی ہو جائے ہماری اچھی. اچھا, یہ سارا سیٹ اپ بنایا آپ نے, اس کو چلا بھی رہے ہیں, پیچھے سے آپ کو ظاہرہ دعائیں بھی آتی ہیں. جب ایک بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے, اس کے علاج بھی پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد پے بیک سوسائٹی بھی کر رہی ہے آپ کو کسی طرح سے, ظاہر ہے پہچان تو آپ پورا پاکستان جانتا ہے آپ کو, پوری دنیا میں آپ کا نام بن رہا ہے. تو دنیا کا کیا آپ کے پاس جو ہے کہ وہ تصور جو کہتے ہیں, بعد میں پے بیک بھی کرتے ہیں آپ کو, دعاؤں کی شکل تو آپ نے بتا دی. کوئی ایسے بندے جنہوں کا علاج ہوا اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب یہ میرا حصہ بھی اب لے لیں؟ دیکھیے جی, میرے زیادہ تر جو ڈونر ہیں ہمارے, میرے پیشنٹ ہی ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں, جن کی دعائیں ملتی ہیں. دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی, اچھے لوگ بھی آتے ہیں جو باہر سے علاج نہیں, اس مسئلے کا علاج ہے ہی نہیں. تو الحمدللہ جب مجھ سے ٹھیک ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ ادارے کا ساتھ دیتے ہیں. اچھا.
اس میں بڑے اچھے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں جن کی وجہ سے ادارہ چل رہا ہے، مخیر حضرات ہیں جن کی بنا پہ 80 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، ظاہر ہے، اور اتنا بڑا سیٹ اپ ہے پورے پاکستان کے اندر، تو اس میں اچھے لوگ ہیں۔ چلیں اب اس ریسرچ کی طرف آ جاتے ہیں جو آپ نے یونیورسٹی کو دی ہے امریکہ میں، اس کا کہاں تک پروسیجر پہنچ گیا؟ دیکھیں وہ اوکے ہو گیا ہوا ہے ماشاء اللہ، ہماری ریسرچ اوکے ہوگی ہوئی ہے۔ وہ یہ کرونا نہ آتا تو میں شاید پاکستان میں نہ ہوتا۔ اچھا، مجھے انہوں نے ویزا بھی بھیجا ہے، میں جا بھی رہا ہوں، ہو سکتا ہے اپریل کے اندر یہ 2021 میں حالات اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پوری دنیا سے لوگوں نے آنا ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، میں بھی جاؤں گا، میں اپنی ریسرچ بتاؤں گا، ٹھیک ہے، پڑھوں گا وہاں پہ۔ بالکل، یہ وہ ریسرچ ہے جو اللہ نے موقع دیا بنانے کا، اور یہ 50 بندوں کا یہ ڈیٹا، یہ باقاعدہ ریسرچ ہے کہ کون کون سی الکلائن ہے باڈی میں، بالکل ٹھیک ہے، اور کون سے ایسڈ ہیں، ہم نے کون سے ڈھونڈے ہیں، کون سی خوراک کیا کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ پورا ایک 50 بندوں کا ڈیٹا جو انہوں نے مانگا تھا، یہ 50 بندوں کا ڈیٹا دیا میں نے ان کو۔ یہ 50 بندوں کا یوریا کتنا تھا 2003 میں، 2010 میں، 2015 میں، 2018 میں، 2019 تک کا گیا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ میرے پاس یہ پیشنٹ تھا زبیدہ بی بی، ان کو میں نے اس طرح میڈیسن سے روکا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ لوگوں کی ڈیٹیل ہے ساری، یہ رپورٹیں ان کے پاس گئی ہوئی ہیں ساری، بالکل، انہوں نے اس چیز کو بڑا سراہا ہے اور بڑا اپریشیٹ کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ میرے نام کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے اگر یہ بات سچ ثابت ہوتی ہیں اور مریضوں کو ہم لے کے آئیں گے وہاں پہ ریسرچ کریں گے، ان پہ 6 ہفتے وہ رکھیں گے وہاں پہ، 6 ہفتے کا وقت، 6 ہفتے وہ ان پہ ریسرچ کریں گے مریضوں پہ۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ بات سچی ثابت ہو گئی اور آپ نے یہ شو کر دیا جو مریضوں کو لوگوں کو میں نے ڈیالسس روکنے کے بعد نہیں مانی، انہوں نے کہا صرف ڈیلے والی دکھا دیں ہمیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے دکھا دی ہے، میرے پاس 10,000 بندہ ہے، اچھا، ریکارڈ ہے میرے پاس 10,000 بندے کا، جن کو ابھی تک ڈیالسس پہ ہم نے جانے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے 50 بندوں کا ڈیٹا میں نے دیا ہے، 15 بندوں کو لے جائیں گے، بالکل ٹھیک، وہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر یہ بات سچی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ فارمولہ دیں بالکل ٹھیک ہے، اور یہ لوگوں کے کام آئے۔ ظاہر ہے میں دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ کتنا بڑا ایوارڈ ہوگا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ ریسرچ کرتا ہے، اس کا فارمولہ، جہاں ریسرچ نام کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ یونیورسٹیاں ایسی کہ جس میں کوئی 100 یونیورسٹیوں میں بھی ایک بھی مشہور یونیورسٹی نہیں، اور ایک کامن مین اٹھتا ہے جو اس پہ ریسرچ کرتا ہے، اس کو دنیا میں ہارورڈ یونیورسٹی ریکوگنائزڈ کرے۔ پاکستان کے لیے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا اگر یہ بنتا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ ابھی بس اللہ تعالیٰ نظر بد سے بھی بچائے، اس کو زیادہ ہم نہیں کرتے کیونکہ بھئی کام بہت بڑا ہونے والا ہے، اور اللہ کرے اس میں پاکستان کا بھی نام بنے گا کہ پاکستان سے ایک سائنٹسٹ نے ایک چیز ڈھونڈی ہے، بالکل ٹھیک، لوگوں کے ڈیالسس ڈیلے کر دیے ہیں۔ اور یہ میرا چیلنج ہے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں۔ میرے پاس کوئی 10,000 بندہ ہے جن کو میں نے 15 16 17 سال ہو گئے ڈیالسس بھی نہیں جانے دیا۔ بالکل مجھے دکھا دیں، کوئی بندہ دکھا دیں جس کے پاس کوئی 100 بندہ بھی ہو، بالکل 50 بھی ہو، ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک یہ اللہ کا شکر ہے، کچھ اس میں مالک کا احسان بھی ہے، اللہ نے شفا بھی دی ہے، نیت بھی اچھی ہے، جذبے بھی اچھے ہیں، کاروباری سوچ سے میں کام نہیں کرتا۔ جو غریب ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، ان کا علاج بھی فری کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، جو دے سکتے ہیں ان سے میں لیتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ اس ادارے کے اخراجات ہیں، اخراجات بھی آئیں اور ظاہر، ڈیالسس سینٹر میں بھی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں کیونکہ فنڈ اتنا نہیں آتا، تو وہ تقریباً 1.5 ملین میں ڈالتا ہوں ہر ماہ، ہر ماہ، 15 لاکھ کے قریب میں یہاں سے لوگوں سے لیتا ہوں، او پی ڈی کرتا ہوں اور وہیں سینٹروں پہ دے آتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کا بھی مجھے پتہ ہے، یہ بھی میری آخرت بن رہی ہے، دعائیں بھی مل رہی ہیں۔ گھر والے نہیں کوئی گلا کرتے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم نہیں ملتا اور آپ کس کاموں میں لگ گئے ہیں؟ یعنی اس میں میری مسز کا، میرے بچوں کا بہت حصہ ہے، اچھا، نو ڈاؤٹ۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی آخرت کے لیے لگے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے والد صاحب لگے ہوئے ہیں، یا میری مسز کو پتہ ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں ان کو دبئی کی سیریں وغیرہ عمرہ کروا دیتا ہوں، ان کے لیے وہی ایک ہو جاتا ہے ٹرپ۔ تو بس اللہ کرے ان کا بھی آنے والا، ان کو بھی ڈاکٹر بنا رہا ہوں، یہ چیزیں میں آگے بھی دے رہا ہوں، بالکل ٹھیک، اور بھی لوگوں کو دے رہا ہوں اپنی جو ریسرچ ہے، لیکن ہم نے ریسرچ ادھر رکھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں جہاں سے میں نے سیکھا ہے، وہ اللہ کو اتنا علم تھا اس بندے کے پاس کہ وہ بتا دیتا تھا کہ ناشتہ کیا کر کے آئے ہو آج، اچھا، اتنا بڑا نباز تھا۔ بالکل ٹھیک، لیکن دکھ سے ہے کہ وہ بہت سارا چیزیں ساتھ لے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک اور ہے، ڈر رہے ہوتے ہیں یار بندہ دکان ہی نہ سامنے کھول لے، آگے میرا کوئی کمپیٹیٹر ہی نہ آ تو جائے۔ یہ چیزیں بہت ساری لے گئے ساتھ۔ میرے پاس جو آیا ہے میں نے تو پوری دنیا کو دے دیا ہے، میں نے تو امریکہ کو دے دیا ہے۔ بالکل ٹھیک، حالانکہ مجھے لوگوں نے کہا یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا کام، اسلام کا دین، یہ آپ نے ان کو کافروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا یار ہم گرمی میں اے سی میں نہیں بیٹھتے، بالکل ٹھیک، یہ ان کی ایجادیں ہیں۔ کیا ہمیں اگر کوئی اللہ نے چیز دی ہے تو ہمیں دینا چاہیے۔ بانٹنے سے تو ویسے بھی بڑھتا ہے، پینسلین ایجاد ہوا ہے تو میں بھی اسی نقطہ نظر سے دے رہا ہوں بالکل ٹھیک کہ لوگوں کا بھلا ہو، انسانیت کی فلاح ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں ریوارڈ بھی لینا چاہ رہا ہوں دنیا میں۔ میں ویسے تو نہیں دوں گا، پیٹنٹ کروا رہا ہوں، ظاہر ہے، میں لازمی بات ان سے ریئلٹی لوں گا 7 سال 10 سالوں کے لیے، یا 7 سالوں کے لیے، یا 5 سالوں کے لیے۔ بالکل ٹھیک، میں چاہتا ہوں مجھے ایک اچھی اماؤنٹ آئے۔ میرے خواب ہے کہ پاکستان کے
اندر میں 100 ڈائلسس سینٹر بنانا چاہتا ہوں. 100 اللہ کے فضل و کرم سے 6 بن گئے. ٹھیک ہے, مجھے پتہ باقی بھی بنا دینے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے کوئی ایسی رستے بنانے ہوتے ہیں نا, بالکل ٹھیک ویسی چیز دینی ہوتی ہے میرے خواب پورے ہونے. بالکل ٹھیک ہے. آگے اگلا کیا لاہے عمل آپ کا زندگی کا؟ یہ ظاہر ہے 100 ڈائلسس سینٹر کے ساتھ ساتھ یہ جو فن ہے اس کوئی اور بھی ڈاکٹر پیدا کریں گے اپنے طرح؟ نہیں, میں دے رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں نا کہ اپنے بچوں کو بھی دے رہا ہوں, کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کو یہ علم دے رہا ہوں کہ یار اس پہ کام کریں. میرا بلکہ امریکہ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کام کریں. ہم فارمولا بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. میں جاؤں گا, اگر یہ بات صحیح ہوتی ہے تو لازمی بات ہے میرے نام کے ساتھ ایک سینٹرس لگ جائے گا یا ہمارا ایک پاکستان کا نام بن جائے گا. فارمولا کے لیے پورا ایک سسٹم ہوگا, ظاہر ہے کہ لینا چاہتے ہیں میں دوں گا, لیکن اس کے ایک سسٹم کے تحت دیں گے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو, لوگوں کا فائدہ ہو, اسی نیت سے دیں گے. بالکل. اللہ ہماری واپسی کے لیے آسانی پیدا فرما دے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈبیٹ آر کی ٹیم کو وقت دیا, بہت شکریہ. جزاک اللہ جی, آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم دیا. اور جو میرے پاس جو کچھ ہے میں چاہتا ہوں لوگوں کو دیا جائے فائدے کے لیے, انسانیت کے فائدے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر وقار احمد نیاز کی گفتگو جانی. یقین کریں اتنے سوالات کی ابھی بچھاڑ ہے کہ ان سے مزید میں پروگرام 2-3 کروں گا انشاءاللہ. ایک سیریز بنائیں گے جس میں ہم سٹون کے حوالے سے اور دوسری ساری چیزیں ہیں جن پہ ان سے بات کریں گے, تاکہ اگر ایک بھی انسان کی زندگی اس سے بچ جائے تو اللہ کہتا ہے کہ ایک انسان کو بچا لیا آپ نے تو پوری انسانیت کو بچا لیا. امید آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت, ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.